هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریفات، تمہیدات، کبریائی، بڑیائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا دو جہاں، امام الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین، امام المجاہدین والاتقیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، کل کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان اپنی زندگی کامیاب کیسے بنا سکتا ہے، کامیابی کا حقیقی تصور کیا ہے، زندگی کا مقصد اور نصب العین انسانی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اور کائنات کے اندر اربوں زبانیں بولی جاتی ہیں، لاکھ مخلوق ہوں گی، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے ان کروڑوں مخلوقوں میں سے انسان کو اشرف المخلوقات اور احسن بنایا. اور یہی انسان تھا کہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، لہذا انسان کو اشرف المخلوق ہونے کے ناطے سے اپنا یہ فرض سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے اعمال بھی اشرف المخلوقات والے کرے. اور یاد رکھیے، دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ناکامی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. یا تو چند روزہ پریشانی ہوتی ہے یا چند روزہ آسانی ہوتی ہے. اور
اور دیکھیے دنیا کی زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر تکلیف بھی ہوگی، مصائب بھی ہوں گے، مشکلات بھی ہوں گی، لیکن اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے جانے کے بعد اس دنیا کی زندگی کے اندر جو اعمال کیے ہوں گے اس کے نتیجے میں ملنے والی کامیابی یا تو ابدی نعمتوں کے ساتھ ہوگی یا ابدی عذاب کے ساتھ ہوگی۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر ہر انسان ہر لمحے اپنے اللہ احکم الحاکمین کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ زندگی ہر لمحہ ہر لحظہ اس کو اللہ رب العالمین کے قریب کرتی جا رہی ہے، اور اس کا دنیا سے جانا اس کو بے خوف کیے ہوئے ہے۔ ہم لوگ تو دنیا کی رنگینی کے اندر اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ دنیا کو ہی سب کچھ جان بیٹھے اور آخرت کو ہم نے بھلا دیا۔ ہم نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ دنیا بھی کمالی ہے، ہم کامیاب ہیں۔ کبھی اس بارے میں ہمارا ذہن نہیں دوڑتا کہ اگر آخرت کے اندر ناکام ہو گئے تو کس سے سامنا ہوگا۔ آئیے زندگی کا نصب العین متعین کیجئے، پھر اپنی زندگی کو انہی اصولوں پہ عمل پیرا کر کے جیجئے جو پیارے پیغمبر نے بتلائے ہیں۔ کامیابی کا معیار کیا ہے کہ انسان جس تک پہنچ کر اپنے آپ کے اندر ایک اطمینان محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنے گوہر مطلوب کو پا لیا، جس چیز کی چاہت تھی انسان نے اس کو حاصل کر لیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو کامیابی کا نام دیا جاتا ہے۔ کامیابی کا معیار لوگوں نے عزت کو بنا لیا، شہرت بنا لی، دولت بنا لی، جگیریں، گاڑیاں، بنگلے، ان چیزوں کو لوگوں نے کامیابی کا معیار بنا لیا کہ عشق و محبت کے اندر کامیابی حاصل کر لینا ہی حقیقی زندگی ہے، یا جاہ و جلال کو پا لینا یہی حقیقی کامیابی ہے۔ ہاں یہ چیزیں بھی آسانی کے ساتھ انسان کو حاصل نہیں ہوتی، انسان کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان مشکلات کے اندر صبر بھی کرتا ہے، انسان کے اوپر مصائب بھی آتے ہیں، پھر جا کر انسان کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر انسان انہی چیزوں کے پیچھے چلتا رہے تو انسان انتہائی پست فکر ہو جاتا ہے۔ وہ انسان ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو نہ تو اپنے بھائی، نہ قوم و ملک و ملت، کسی چیز کے مفاد کو مقدم نہیں رکھتا، صرف اپنی ذات کے خول کے اندر رہتا ہے۔ آئیے رب العالمین کے قرآن کے اندر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کامیاب کن لوگوں کو قرار دیا۔ فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ کل قیامت کا دن ہونا ہے، جس شخص کو عذاب سے بچا لیا گیا، اس سے عذاب ہٹا لیا گیا، وذلک الفوز المبین، یہ انسان کامیاب ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ حقیقت کے اندر کامیاب وہ شخص ہے جو دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اعمال اچھے کر کے گیا، پھر کل قیامت کا دن ہوا، اللہ رب العالمین نے جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ دے دیا، فقد فاز، یہی وہ شخص ہے جو کامیاب و کامران ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، جس طرح ہم دنیاوی معاملات کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، تگ و دو کرتے نظر آتے ہیں، کیا آخرت کے لیے بھی ہم نے کبھی ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ ہٹ کر کوئی کام کیا؟ کیا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی نفلی صدقات اپنی طرف سے ادا کیے؟ ہمارا جواب نہ میں ہی ہوگا۔ ہم نے آخرت کے مقصد کو بھلا دیا، ہم نے آخرت کا حق اس طرح ادا نہ کیا جس طرح کرنے کا حق تھا، کہ دنیا کی زندگی کے اندر اچھے اعمال کر کے جاتے، کل رب العالمین ہمیں جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان دنیا کی زندگی کے اندر جو بھی عمل کر کے جائے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، انسان نے دنیا کی زندگی بسر کرنی ہے۔ اب اس دنیا کی زندگی کو بسر کرنے کے اندر
انسان یا تو برائی کی راہ چنے گا یا انسان نیکیوں خیر اور بھلائی کی راہ چنے گا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر انسان نے نیکی اور بھلائی کی راہ کو چن لیا ہم اس کے لیے اس کے راستے کی رہنمائی کر دیں گے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بنا دیا کہ راہ اسی انسان کو دکھلائی جائے گی جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانے گا۔ اور اسی طرح ایمان لانے والے اور وہ لوگ جو پوری زندگی اللہ رب العالمین اور پیغمبر کائنات کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، کیا یہ برابر تصور کیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ دنیا جہان کے کفار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آج دنیا کی زندگی کے اندر اگر ہم لوگ کوئی عمل نہیں کرتے کل قیامت کا دن ہونا ہے، ہم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مسلمان جو دنیا کی زندگی کے اندر اعمال کرتے نظر آتے ہیں، نمازیں پڑھتے روزے رکھتے نظر آتے ہیں، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، انہوں نے یہ لوگوں کو تصور دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن مجرم بنا کے کھڑا کیا جائے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم دنیا جہان کے کفار کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہاری تو فہم و فراست ہی اس قدر نہیں ہے کہ میرے رب العالمین کے فیصلوں کو پہچان سکے کہ کون سا فیصلہ غلط اور کون سا صحیح ہے۔ تم لوگ وہ لوگ ہو جو دنیا آخرت کے نفع اور خسارے سے ناآشنا ہو، تم نہیں جانتے تمہاری زندگی کے اندر اچھا کیا ہے برا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے اصول بنا دیے کہ یہ چیزیں کرو گے تو جنت ملے گی، یہ چیزیں کرو گے تو جہنم ملے گی۔ اب انسان نے راہ خود متعین کرنی ہے، اور جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فرشتوں اور رسولوں پر ایمان ہے، وہ انسان کبھی بھی برائی کی راہ نہیں چنے گا۔ تو آئیے زندگی کا نصب العین اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر چند اسباب بیان کیے کہ اگر انسان ان اسباب کو اختیار کر لے تو انسان کو حقیقی کامیابی مل جائے گی۔ کامیاب زندگی کا تصور انہی اصولوں کے اندر ہے۔ سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے شروع میں فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھنے والے، نمازیں قائم کرنے والے، زکاتیں دینے والے اور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والے، یہ لوگ، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کن لوگوں کا مقدر ٹھہرے گی؟ دیکھیے قرآن سورۃ البقرہ ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، حقیقت کے اندر یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور انہی لوگوں کے لیے کامیابی و کامرانی والی زندگی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا ایمان بھی ہے، ایمان بالغیب بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہر طرح کے معاملات کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کامیاب نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کی عبادتیں آج ان کے اندر وہ خلوص نظر نہیں آتا جو خلوص صحابہ کی عبادتوں کے اندر موجود تھا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ریا ضرور ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ اگر عبادتوں کو اللہ احکم الحاکمین کی خالص رضا کے لیے ادا کریں تو یاد رکھیے آپ کی زندگی اور میری زندگی بھی کامیاب بن سکتی ہے۔ اور دوسرا سبب کہ انسان گناہوں سے توبہ کر لے، ایمان اور عمل صالح کی طرف لپک آئے تو اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے بھی کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ دنیا کی زندگی بسر کرتے وقت انسان سے گناہ بھی ہوں گے، اب انسان بہترین وہ ہے جو گناہوں کے بعد توبہ کر لے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کر لے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا آخرت کے اندر کامیاب کر دیں گے۔ دیکھیے ہمارے شب و روز، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ کیا گناہوں کے اندر بسر نہیں ہوتا؟
اگرچہ ہم منہ سے اقرار نہ کریں، ہاتھوں سے گناہوں کو انجام نہ دیں، لیکن ہمارے دل کے اندر تو وہ گناہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسرے مقام پر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ انسان نے گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی تو اللہ رب العالمین پکی سچی توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین انعام میں دیتے کیا ہے؟ فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہی وہ شخص ہے، اسی نے گناہ کیا تھا، آج میں اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کیا ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کیے اللہ احکم الحاکمین اور نیکیوں میں تبدیل کر دے؟ ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے کل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور تیسرا سبب کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوا جائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دنیا کے اندر کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑتے۔ اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا کے اندر ہر شخص اطمینان کے لیے اپنے آپ کو دن رات بھگاتا ہے، اطمینان تلاش کرنے کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرتا نظر آتا ہے۔ انسان مہنگے ہوٹلوں میں چلا جائے، دنیا کی موسیقی کی محفلوں میں چلا جائے، دنیا کے کسی بھی اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جائے، لیکن یاد رکھیے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ کے اندر اعلان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ انسان دنیا کی زندگی کے اندر دیکھنے والا بھی ہوگا، لیکن اگر یہی انسان جس کو نعمتوں سے نوازا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، میرا ذکر نہ کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میں اللہ احکم الحاکمین اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ یہ پوری دنیا جہان کے اندر، پوری کائنات کے اندر کسی مرضی بڑے عہدے پہ چلا جائے، جتنے مرضی مقام حاصل کر لے، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اور یہ تو دنیاوی سزا ہے، اور اخروی سزا بھی بتلا دی کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہی وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا تھا، میرے ذکر سے منہ موڑ کے دنیا کے اندر کبر و تکبر کے اندر، غرور کے اندر رہنے والا یہ انسان کل قیامت کا دن ہوگا اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آج دیکھیے ہم اللہ رب العالمین کا کتنا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کتنے ہیں، تو ہمارے سامنے غفلت کا پلڑا بھاری نظر آئے گا، اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کا پلڑا کم نظر آئے گا۔ اپنے نفس کی اصلاح کر لیجئے، کل قیامت کو اللہ رب العالمین کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز کہ اپنے نفس کو درست عقیدہ اور اچھے اخلاق سے مزین کرنا، برے اخلاق سے بچتے رہنا چاہیے، پھر انسان کامیاب ہوگا۔ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ شخص ہے، سورۃ الشمس کے شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے 11 قسمیں اٹھائی، اس کے بعد اعلان فرمایا قد افلح من زکاہا۔ کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنا عقیدہ درست کر لیا، برے اخلاق سے بچا کر اچھے اخلاق کو اپنا لیا، یہ انسان کامیاب ہے۔ اسی کے لیے جنت کی ضمانتیں ہیں۔ اور اگر اسی کے برعکس ہوا وقد خاب من دساہا، انسان کو نفس نے ہی ذلیل کر دیا، انسان نے اپنے تزکیہ نہ کیا، تو یاد رکھیے خاب من دساہا، اسی کے نفس نے اس کو رسوا کر دینا ہے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز کہ جس کے لیے ہم دنیا کے اندر بھاگتے نظر آتے ہیں کہ کہیں سے مال آ جائے، دولت آ جائے۔ پہلے انسان بالکل فقیر ہوتا ہے، کماتے کماتے انسان اربوں کا مالک بن جائے، لاکھوں کا مالک بن جائے۔ اب انسان سمجھتا ہے میرے پاس پیسہ آ گیا، میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حقیقت کے اندر کامیاب وہ شخص ہے
جس کو مال دیا گیا دنیا کی زندگی کے اندر اور اس نے اپنے آپ کے مال کے اوپر ہاتھ کو روک نہیں لیا بلکہ اس سے خرچ کرتا رہا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی کامیاب شخص ہے۔ اور اسی طرح کامیاب زندگی کا حقیقی معیار کیا ہے؟ اور بھی دیکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بعض منافق لوگ جو دیکھتے کہ کچھ لوگ جو ہیں کفار لوگ وہ بڑے امیر ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، یا کمزور ایمان والے لوگ، تو وہ ان کی طرف لپکنا شروع ہو جاتے کہ حقیقی زندگی تو ان کی زندگی ہے، کامیاب تو یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مال دیا، ہمیں کیا دیا؟ اسی بنا پر وہ ان کو ایک معزز شخص سمجھنے لگتے، تصور کرنے لگتے، اور انہی کی زندگی کو حقیقی زندگی ماننے لگتے، اور انہی کی زندگی کو حقیقی زندگی کا معیار بنا لیتے۔ لیکن یاد رکھیے وہ حقیقی زندگی کا معیار نہیں ہے۔ فلاح اور کامیاب زندگی سائنسی ایجادات، حکومت و سلطنت، جاہ و جلال، عزت و عظمت سے ہٹ کر، یاد رکھیے اس کے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اور اگر دنیا کی زندگی کے اندر پیسہ کمانا ہی کامیابی کا معیار ہوتا، اپنے آپ کو کسی منصب پہ فائز کر لینا، اعلیٰ عہدے پہ لے جانا ہی کامیابی ہوتی، تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرعون اور قارون کا تذکرہ بربادی ہلاکت کی صورت میں نہ کرتا۔ قارون دنیا کا امیر ترین شخص گزرا ہے، اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے اوپر لاد کے لے جایا کرتی تھی۔ اگر کامیابی یہی ہے تو اللہ نے اس کا تذکرہ ہلاکت کی صورت میں کیوں کیا؟ جب بھی یہ قارون اپنی قوم سے نکلتا، فخرج علی قومہ فی زینتی، اب نکلنے لگتا بڑا تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، اپنے مال کا اہتمام کرتے ہوئے نکلتا، اور کچھ لوگ جو کمزور ایمان والے تھے وہ اس کو سمجھنا شروع کر دیتے کہ یہ کامیاب ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت موسیٰ نے اس کو کہا کہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کر، یہ تیرا اپنا کمایا ہوا مال نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے جو اس نے تجھے دے دی۔ لیکن جب انسان کے اندر فخر آ رہے، تکبر آ رہے، غرور آ رہے، انسان یہ نہیں سوچتا وہ کیا رہا ہے۔ تو آگے سے قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرا مال میرے علم سے مجھے دیا گیا، میں نے اپنے طرف سے کمایا، اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین کے دخل کا انکار کر دیا۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے پھر اس کے لیے سزا کتنی بڑی رکھی۔ قرآن کے اندر آتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، یہ قارون تھا، اس کا خزانہ تھا، اس کے اہل و عیال، نوکر چاکر، سب کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور یہ وہ شخص تھا جس کے پاس اتنا مال تھا لیکن اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کو اللہ کے اس عذاب سے بچا سکتی۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ یہ خود بچنے والا تھا۔ تو دیکھیے لوگوں نے جب دیکھا کہ قارون کا یہ انجام ہوا، کچھ لوگ تو ہٹ گئے لیکن کچھ لوگ پھر بھی ہٹ درمی پہ اڑے رہے اور مال کی چاہ کے اندر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش جو قارون کو دیا گیا وہ ہمیں دیا گیا ہوتا۔ یہی لوگ ہوں گے کل قیامت کا دن ہوگا، کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں اس سے قبل مٹی ہو گیا ہوتا، مجھ سے میرا معاملہ نہ پوچھا جاتا، مجھ سے میرا حساب نہ لیا جاتا، ہائے کاش کہ میں دنیا کی زندگی میں رہا ہی نہ ہوتا۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء، کہ تکبر کرنے والے اشخاص میں سے ایک شخص تکبر کرتے ہوئے اپنی چادر کو زمین کے ساتھ گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، یعنی کہ اس کی شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا۔ تو دیکھیے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو کل قیامت تک زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ آج ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں
تکبر کیا ہے؟ باطر الحق و غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا اور ان کے حق کھا جانا، یہ تکبر ہے۔ آج ہم حق کھاتے نظر آتے ہیں، حق کو ٹھکراتے نظر آتے ہیں، ہماری شلواریں ہمارے ٹخنوں سے نیچے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ او اللہ کے بندو، اللہ کے فرمانات کے مطابق زندگی بسر کرو گے تبھی کامیاب ہو پاؤ گے۔ اگر اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات سے منہ موڑ لو گے، روگردانی کر لو گے، پیارے پیغمبر کے بتلائے ہوئے احکامات سے منہ موڑ لو گے، تو یاد رکھنا دنیا کے اندر تم لاکھ پتی بن جاؤ، میرا اللہ ایک ہی اعلان کرتا ہے، تم لوگ ناکام ہو، تم لوگ کامیاب نہیں۔ اسی طرح دیکھیے کامیابی کا حقیقی معیار ہونا کیا چاہیے۔ دنیا کے اندر عزت کما لینا بھی ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اسی کو کامیابی کا معیار بنا لینا درست نہیں، بلکہ کامیابی کا معیار آخری گھر یعنی جنت کا حصول انسان کا ہونا چاہیے، کہ میں نے دنیا کی زندگی کے اندر آیا ہوں، اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا اصول دیا کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ احکم الحاکمین کی کرنی ہے۔ اب عبادت کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتے ہیں انسان وہی کامیاب ہوگا جو دنیا کی زندگی کے اندر نہ تو کسی طرح کا فساد چاہتا ہے، نہ کسی طرح کی بلندی چاہتا ہے، بلکہ وہ اچھے اعمال کرتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، دنیا کی زندگی کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہ دنیا کے اندر بلندی چاہتے ہوں گے، نہ دنیا کے اندر فساد کا ارتکاب رکھتے ہوں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہے، یہی لوگ متقی لوگ ہیں، انہی کے لیے جنت کا گھر ہے۔ سیدنا عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا، اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی کی کہ تم لوگ دنیا کے اندر عاجزی سے زندگی گزارو، حتیٰ لا یفخر احد علی احد، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی مالدار کسی غریب پہ فخر نہ کرے کہ اللہ نے مجھے مال دیا تجھے کچھ بھی نہیں دیا، تو کنگال ہے، فقیر ہے، مجھ سے دور ہو جا، نہیں، فخر نہیں کرنا۔ ولا یبغی احد علی احد، اور نہ کوئی اپنے آپ کو کسی اونچے عہدے پہ فائز کر کے غریبوں کا حق کھائے، سرکشی نہ کرے۔ اللہ نے یہ وحی کر دی کہ عاجزی سے زندگی بسر کرنی ہے۔ آج ہمیں دیکھیے ہمارے پاس لاکھ آ رہے، 1.5 لاکھ آ رہے، 2 لاکھ آ رہے، ہماری چال چلن بدل جاتی ہے، ہمارا رویہ بدل جاتا ہے، مال کی اتنی وقت ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی کوئی وقت نہیں۔ کیا ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے اعمال کو درست کیا جائے؟ ضرورت ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم نے کوئی عبادت کا کام بھی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے بتلائے ہوئے پیغمبر کے احکامات کے مطابق کرنا ہے۔ اور وقت کا فرعون اور اس کا انجام دیکھیے کیسا ہوا۔ جب فرعون ظلم، سرکشی، بغاوت پہ اتر آیا، کبر و تکبر کے اندر حد سے تجاوز کرنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات ان کو دکھلائے، اور فرعون کے حواریوں نے وہ معجزات بھی دیکھے، بلکہ یقین بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی ہٹ درم رہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنے جادوگروں کو لا کھڑا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اسی ظلم کو، اسی سرکشی کو، اسی بغاوت کو ان کے لیے عبرت بنا دیا۔ دیکھیے فرعونیوں پہ کتنے عذاب آئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، ہم نے فرعون اور آل فرعون کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب برسایا، مینڈکوں کا عذاب برسایا، اور خون کا عذاب برسایا، اور جوؤں کا عذاب برسایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر تکبر کیا، اللہ رب العالمین کی بغاوت کی، ان کے اوپر عذاب بھی طرح طرح کے آئے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب بے شک گھات کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت نہ کرو بلکہ اللہ کی پیروی کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جاؤ، تو فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اے موسیٰ تو دیکھتا نہیں ہے مصر کی بادشاہی میرے تحت ہے، مصر کی نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں، افلا تبصرون، کیا تو دیکھتا نہیں ہے؟ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے، یہی فرعون تھا، مصر کی بادشاہی ہے، مصر کی نہریں ہیں،
آل فرعون اور فرعون کو انہی مصر کی نہروں کے اندر غرق آب کر دیا، پھر اس کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ جب اللہ کے ساتھ بغاوت کرو گے اللہ تمہیں تمہارے گھروں کے اندر ذلیل کر دے گا، اللہ کی نافرمانی کرو گے، پیارے پیغمبر کے احکامات سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری دنیا کے اندر رسوا کر دیں گے۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو ماننا ہوا، اللہ اور اس کے پیغمبر کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی تو حقیقی کامیاب والی زندگی بھی نظر آئے گی، حقیقت کے اندر انسان کامیاب بھی ہوگا، انسان کامران بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کا دن ہونا ہے، ہر شخص نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ دنیا کے اندر بد لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن حقیقت کے اندر کامیاب وہ شخص ہوگا جس کو جنت کے اندر لے جایا جائے گا۔ دنیا کے اندر مالدار شخص وہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کچھ ہوتے ہیں جن کو نہیں بھی آتی۔ کل قیامت کا دن ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا یہ بندہ جس کو دنیا کے اندر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ یؤتی من اہل الدنیا، دنیا میں سے اس انسان کو لایا جائے گا جس کو دنیا کے اندر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا، اس سے پوچھا جائے گا فیقال هل رأیت خیرا قط، جب اس کو جہنم کا ایک چکر لگایا جائے گا فیصبغ صبغۃ فی النار، اب جہنم کا ایک چکر لگا واپس لایا جائے گا، پوچھا جائے گا اے انسان هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط، اس انسان سے پوچھا جائے گا دنیا کے اندر تو نے زندگی بسر کی، کیا دنیا کی زندگی کے اندر تو نے کوئی خیر کا کام دیکھا، کیا نعمتیں دیکھی؟ حالانکہ انسان دنیا میں نعمتوں سے زندگی بسر کر کے گیا ہوگا، لیکن جواب سنیے جب جہنم کا چکر لگایا جائے گا انسان کو سب کچھ بھول جائے گا، کچھ یاد نہ ہوگا، پھر کہے گا فیقول لا واللہ یا رب، اے میرے رب اللہ کی قسم ہے مجھے کچھ بھی یاد نہیں، میں نے تو دنیا کے اندر کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ حالانکہ انسان دنیا کی نعمتوں کے ساتھ زندگی بسر کر کے گیا ہوگا لیکن وہاں جا کے انکار کر دے گا۔ اور اسی طرح اس انسان کو لایا جائے گا یؤتی باشد الناس بؤسا فی الدنیا، وہ انسان کہ جس کو دنیا کی زندگی کے اندر آزمائشیں آتی رہیں، مشقتیں آتی رہیں، مشکلات آتی رہیں، بہت زیادہ تکلیفات آئیں، لیکن اس نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی۔ فیصبغ صبغۃ فی الجنہ، یہ وہ انسان ہے جس کو جنت کا چکر لگایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا هل رأیت خیرا بؤسا فی الدنیا، کیا تو نے دنیا کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف والا معاملہ دیکھا؟ هل مر بک بؤسا قط، کیا تیرے پاس سے کبھی کوئی تکلیف گزری؟ اب یہ انسان کا جس کو جنت کا چکر لگایا گیا ہوگا اس انسان کے زبان کے الفاظ سنیے، کہے گا فیقول واللہ واللہ یا رب، اے اللہ رب العالمین آپ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں دیکھی، دنیا کے اندر کوئی مشقت نہیں دیکھی، حالانکہ اس انسان نے پوری زندگی کے اندر آزمائشوں کے اندر گزاری ہوگی، لیکن جنت کا ایک چکر ایسا ہوگا اس کو دنیا کی ہر طرح کی آزمائش، دنیا کے ہر طرح کے معاملات بھول جائیں گے، صرف جنت یاد رہے گی۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم لوگ بھی دنیا کے اندر کچھ مشقت اٹھا لیں تاکہ کل قیامت کو جنت کے اندر آسانی سے داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب حقیقی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔